اعظم فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے، وضاحت کر دیں۔ قرآن میں جو 2 جگہ آئے نا، قرآن میں جو آیا کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اسی کو پورے طور پہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ اشکال نہ ہوتا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو بھی مدت مکمل کرنا چاہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں تو فا عربی میں آتی ہے تعقیب کے لیے، تعقیب۔ اب تعقیب گاڑا لفظ ہے، اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ یکے بعد دیگرے، ایک کام کے بعد دوسرا کام ہونا۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وعمرن، اور عمر آیا، تو اس کا مطلب ہے زید اور عمر دونوں آئے ہیں۔ یہ ترتیب سے آئے ہیں کہ پہلے زید آیا بعد میں عمر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، زید آیا اور عمر آیا۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے اینڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، واو، اور فا جو ہے نا عربی میں دین، جیسے انگلش میں کیا ہے دین، پہلے میرے پاس زید آیا، فا عمرن، اس کے فوراً بعد عمر آیا، یعنی بعد میں بھی آیا اور فوراً۔ یہ فا کا اصل معنی ہے جس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعقیب، یعنی ایک کام کے بعد ہو رہا ہے، مع الوصل، وصل کا مطلب بعد بھی فوراً بعد ہو رہا ہے۔ تو اب قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ تو ایک کام کمپلیٹ ہو گیا نا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے فا، اس کے بعد لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوگا، اس کے بعد اگر دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا تو چھڑا سکتے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں واضح اشارہ ہے کہ 2 سال کے فوراً بعد دودھ چھڑانے ضروری نہیں ہے، 2 سال کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا دیں۔ تو اسی آیت سے ہی امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلائی نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ کی عادت تھی ہمیشہ قرآن کو سپیریئر رکھتے تھے اور حدیث کی تعویل کرتے تھے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے۔ تو انہوں نے قرآن کو سپیریئر رکھا کہ بھئی 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے کی پرمیشن مل رہی ہے، اور حدیث میں تعویل کیا کی ہے کہ وہ 2 سال جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے نا تو بیوی کو اس کا نان نفقہ تو ملتا ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کے ذمہ الگ سے ہے کہ وہ بیوی کو دے گا۔ تو وہ 2 سال تک ہے، 2 سال کے بعد نہیں ہے کہ بھئی اب آپ کی غریبی، اب آپ پلاؤ نہیں پلاؤ آپ کی مرضی۔ 2 سال تک مرد پابند ہے کہ اس کو اس کا نان نفقہ دے گا۔ تو وہ جو حدیث میں 2 سال کی مدت ہے وہ مدت ہے جس میں بچہ مستحق ہے، اور ماں اگر پلائے گی تو اس کی اجرت لے سکتی ہے، اس کے بعد ماں کی طرف سے غریبی ہے، اس کی اجرت نہیں ملے گی اس کو۔ تو اس سے پتہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک بھرپور طریقے سے دودھ پلائے جس کی قرآن اجازت دے رہا ہے اور پھر ایک دم چھڑا لے؟ یہ پاسبل ہے عملی طور پہ؟ جب بھی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو چھڑوانے کے لیے کچھ چھڑوائی کی کیا ٹائم دیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ جو 6 مہینے کا ٹائم ہے یہ دودھ چھڑوائی کی مدت ہے، اضافی جو 6 مہینے کا ٹائم ہے۔ 2 سال تک تو قرآن بھی اجازت دے رہا ہے، بھرپور طریقے سے دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر چھڑوانا چاہیں تو وہ چھڑوانے کی انتہائی مدت 6 مہینے ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 6 مہینے تو چھڑوانے میں لگیں گے ان کو۔ تو یہ فا کو اپنی اصل پہ رکھا جائے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں یہاں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے، ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے اس فا میں تعویل کی ہے، فا کے لفظ میں۔ امام صاحب نے فا کے لفظ میں تعویل نہیں کی ہے، انہوں نے کہا فا اپنی اصل پر ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف دلائل ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں، جن لوگوں کو امام ابو حنیفہ پر طنز کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ چونکہ جاہل ہیں، انہوں نے ایک اینک لگائی ہوئی ہے، ان کو صرف وہ دلیل نظر آتی ہے، اینک کا ایک چشمہ ان کے نا ایک گلاس ہے، ان کو صرف وہ والی دلیل نظر آتی ہے جو ان کو فیور کر رہی ہے، جو ان کو فیور نہیں کر رہی وہ اس سے اندھے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فارغ لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ حنفی ہوتے ہیں نہ شافی ہوتے ہیں، یہ سب جاہل ہو کے مجتہد بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
جب سے میرا وہ 3 طلاق والا کلپ گیا ہے نا کہ وہ 3 طلاقوں پر اجماع ہے صحابہ کا تابعین کا, کوئی ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے کسی صحابی سے جنہوں نے 3 طلاقوں کے کہا. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے بہت سارے کلپ میرے خلاف آ گئے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ایک ہی دفعہ میں سب کو بیان کر دوں, ایک ہی دفعہ میں نمٹا دوں. عوام ان سے بڑی متاثر ہے, آدھا گھنٹے کے 20 منٹ کے. اور کمال کی بات ہے کسی ایک نے بھی کسی صحابی کا یا تابعی کا ریفرنس نہیں دیا, بس یہی کہا ہے مفتی طارق مسعود جو دعویٰ کرتا ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے. کہاں اجماعی؟ ابن تیمیہ نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا. ابے بھائی آپریشن کرتے رہو تم, تو جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ نہیں کریں گے کبھی بھی. لکھنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے, فلاں نے بھی لکھا, فلاں نے بھی لکھا. سب سے پہلی بات صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے, جو معتدی تابعین تھے. صحابہ میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جنہوں نے 3 کو ایک کہا ہو. تو اس لیے آپ لوگ بھی نا جب بھی کوئی میرے خلاف کلپ بناتا ہے یا بات کرتا ہے اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے صحابہ تابعین کا اجماع ہے. آپ اب تک تھوڑی اجماع کا دعویٰ میں نے کیا, اب تو اہل حدیثوں نے اختلاف ڈالا ہوا اس میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں اختلاف ہوا یا علامہ طحاوی کے دور میں اختلاف ہوا, لیکن صحابہ تابعین کا جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اس کا یہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. گھمانا آتا ہے بس, باتوں کو گھماتے رہیں گے. تو اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو, ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو یہاں بھی یہی ہے کہ 2.5 سال. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود احناف کے نزدیک فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں انہوں نے فا کو یہاں تعقیب کے لیے نہیں لیا, تفصیل کے لیے لیا ہے کہ 2 سال تک پلائے. پھر آگے قرآن اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے کہ اگر اس دوران چھڑانا چاہیں تو چھڑا بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. تو حنفیوں نے یہاں پر امام ابو حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں ہے, احتیاط کی بیس پہ آپ کے شاگردوں کا قول لیا ہے. حالانکہ دلیل کے لحاظ سے امام حنیفہ کا قول بھی کم نہیں ہے, مضبوط قول ہے. پھر بھی انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ کر حنفیوں نے فتویٰ کس کے قول پر دیا؟ ان کے شاگردوں کے قول پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں, 1.5 سال کے بعد چھڑانا شروع کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیوں میں اندھی تقلید بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو تقلید اصل میں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. ان کے مسجد کے مولوی نے جو کہہ دیا یا قاری خلیل نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, اس کو ہلنا نہیں ہے وہاں سے. بس جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ قرآن و سنت ہے. ائمہ مجتہدین کیا کہہ رہے ہیں, نا بس وہی ہے. تو اندھی تقلید ان کے ہاں ہے میرے بھائی, ہمارے ہاں علم ہے. علم سمجھتے ہو, علم کی بیس پر اتباع کی جاتی ہے مجتہدین کی.